अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अज़ीज़ दोस्तों, पिछले जुम्मों से आप हज़रात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा की उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो आप पर तवील हालात आए और एक के बाद दीगर नई नई मुसीबतों का आप और आपके मानने वाले हज़रात सहाबा कराम ने सामना किया और अपने ईमान पर जमे रहे, दावत के अपने मिशन पर डटे रहे, उसमें ज़रा बराबर भी कमी न आई, बल्कि दिन ब दिन आपकी दावत का ये काम बढ़ता रहा, आपके मानने वालों की जमात में इजाफ़ा होता रहा और हालात भी बदलते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया
اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو آسمانوں پر اپنے دیدار کے لیے ہم کلامی کے شرف سے مشرف کرنے کے لیے آسمانوں پر بلا لیا۔ ایک رات آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے، اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ میرا محبوب دنیا کے جھمیلوں سے تھک چکا ہے اور لوگوں نے اسے بہت پریشان کیا ہے، جاؤ انہیں میرے پاس آنے کی دعوت دو، ساتھ لے کر آؤ اور انہیں بتاؤ کہ ان کا خدا ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جو پیغام قرآن مجید اور وحی الہی کے ذریعے سے ان تک پہنچتا ہے وہ پیغام کتنا محفوظ ہے اور کتنا مضبوط ہے، یہ سارا منظر میرے محبوب کو دکھانے کے لیے بلا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جبرائیل چھت کے راستے سے داخل ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ پیغام ہے کہ آج میں آپ کے چھت کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہوں اور آپ کو آسمانوں کی چھتوں کو چیر کر خدا کے پاس لے جاؤں گا، ورنہ آنے کا راستوں تو دروازہ ہوتا ہے، چھت سے آنا یہ خود بتاتا ہے کہ آج آپ کا سفر انوکھا ہونے والا ہے، نرالا ہونے والا ہے، سفر کی نوعیت بدل دی جانے والی ہے۔ تو اس طرح حضرت جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کے حالت میں تھا۔ انبیاء علیہم السلام کا جسم سوئے تو بھی دل بیدار رہتا ہے، ہماری نیند کی طرح نہیں کہ ہماری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن نبی کے نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں تھا، جبرائیل آئے اور جگانے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا کہ عام سے آواز دے کر آپ کو نہیں جگایا گیا بلکہ آپ کے پیروں کو چھی کر پروں سے جبرائیل نے مل کر آپ کو بیدار کیا اور نبوت کے جو آداب تھے اس کا اظہار کیا کہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی خدمت میں جبرائیل امین خادم بن کر آئے اور آپ کو اس انداز سے جگایا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ کو بیت اللہ میں آپ تشریف لائے، حتیم میں آپ رہے اور اس کے بعد میں حضرت جبرائیل نے جو اپنے ساتھ آسمان سے سواری لائی تھی، براق برق لفظ سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، تو اس سے زیادہ تیز رفتار یہ سواری سفر کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، فرشتے جنت سے ایک تشت لائے تھے، کچھ اوزار لائے تھے اور انوار و برکات ان کے پاس تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل اطہر قلب مبارک نکالا گیا اور اس قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ زمزم جنت کے پانی سے زیادہ افضل ہے۔ اگر جبرائیل آنے والے جنت کا پانی بہتر ہوتا تو وہ جنت سے پانی لاتے، وہ زمزم کا استعمال نہ کرتے، اور زمزم میں اللہ پاک نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، جس نیت سے آدمی پیے گا اللہ اس کی نیت کو پورا کر دے گا۔ اللہ ہم تمام کو بارہا اس جگہ پہنچائے اور خوب زمزم سے سیراب ہونا نصیب فرمائے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر چاک کیا گیا، وہ اللہ اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل اور ساتھ میں میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ براق جو سواری ہے وہ حضور کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے نبی کو اس پر سوار کیا گیا۔ جیسے ہی آپ سوار ہوئے تو جو براق سواری ہے وہ شوخی کرنے لگا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے، شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل نے کہا تم کو پتہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر کون بیٹھے؟ یہ تو امام الانبیاء ہیں۔ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ اس جملے کو سن کر براق شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ نظر کی انتہا جہاں ہوتی، نگاہ کی حد جہاں پڑتی، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور تیز رفتار سواری، یہاں ایک نکتہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو حج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جن کو اللہ نے وسعت دی، طاقت دی، صحت دی، مال دیا، فرض ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جائیں، مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، حج کے ارکان کو پورا کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے، صحت مند پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ جو مسلمان بالغ ہو، عقل مند ہو، اس پر ہر حال میں نماز فرض ہے، الا یہ کہ وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ پاگل پن کا شکار ہو جائے، ورنہ بیماری بھی عذر نہیں نماز چھوڑنے کے لیے۔ تو نماز فرض، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، روزے فرض، مالداروں پر زکوٰۃ فرض، اور مالداروں پر حج بھی فرض ہے۔ اور دنیا اسباب کی جگہ ہے، دار الاسباب ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہمارے ایمان کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو سفر حج کے لیے سواریوں کا انتظام، پہلے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، جو کچھ سواری تھی اس کا استعمال، اور زمانہ ترقی کرتا گیا، ریل گاڑی سے، پانی کے سفر سے، پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، اور آسانی ہوئی، 4-5 گھنٹے میں مکہ مکرمہ آدمی یہاں سے پہنچ جاتا ہے، ہوائی جہاز کا، پلین کے ذریعے سفر کر کے۔ تو دنیا اسباب کی جگہ ہے، تو اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی، پیدا کی، ان کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اب کچھ لوگوں نے پیدل حج کرنے کو اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ ایک کیرلا کے آدمی نے حج کا سفر کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر حج کے ارکان ادا کیے۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ اگر تمہارے پاس سہولت ہے تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ خیر وہ تو ایک مرد تھا، سفر کیا، صعوبتیں برداشت کی، اس نے اپنا جنون پورا کیا۔ لیکن اب ایک عورت کو جو جنون اٹھا، ثنا انصاری، اب وہ پیدل حج کو نکل گئی، منزل منزل پر، بستی بستی پر اس کا والہانہ استقبال کرنے والے مرد مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اب ایسی مجبوری کی اور ایسے جنون اور پاگل پن کی تو ضرورت ہی نہ تھی، اب لوگ اسے بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
دین الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے۔ بنو اسرائیل پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر اللہ نے ان کو بھی دین آسان کیا تھا، انہوں نے خود رہبانیت اختیار کی تو اللہ نے رہبانیت، جوگی پن، سنیاسی پن ان پر لازم کر دیا۔ دین آسان ہے، اس کو مشکل مت بناؤ۔ اپنا شوق ہے دوسرے کاموں میں پورا کرو۔ آپ کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے جانے کے لیے اگر ویسے پیدل لے جانا ہوتا، سواری کے بغیر لے جانا ہوتا تو بھی اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتے، اللہ تبارک و تعالی زمین کو مختصر کر دیتے اور آپ کا ایک قدم مسجد حرام میں اور آپ اپنا قدم اٹھائے تو دوسرا قدم آپ کا مسجد اقصی میں ہو سکتا تھا۔ کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، مشکل اور آسان ہمارے لیے ہے۔ کوئی کام آسان ہے تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے، اور کوئی کام مشکل ہے تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جیسے اس کے لیے غیب اور حاضر دونوں ایک ہے، اس کے لیے دو الگ الگ چیزیں، وہ تو بندوں کے لیے ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی نظر ہے، دن کے اجالے میں بھی اس کی نظر ہے۔ زور سے بولو تو بھی سن لے گا، آہستہ دل میں بولو تو بھی وہ سن لے گا۔ رات کے اندھیرے میں کام کرو تو بھی باخبر ہے، دن کے اجالے میں کرو تو بھی باخبر ہے، مجمع میں کرو تو بھی خبر رکھتا ہے، تنہائی میں کرو تو بھی خبر رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ آسان اور مشکل تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن دنیا کے ضابطے کو اللہ پاک نے باقی بھی رکھا کہ سواری آپ کی خدمت میں بھیجی گئی کہ آپ سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے۔ اگر اسی طرح ہر لڑکی، ہر جوان لڑکی یہی چاہے کہ میں بھی پیدل حج کروں، کتنا مشکل ہوگا اور کتنی تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، ہاں پیدل حج کرنے کا ثواب سواری کے حج سے زیادہ ہے، لیکن یہ مکہ مکرمہ سے بعد میں جو سفر ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی جو مکے سے مینا جائیں 8 ذی الحج کو پیدل، اور پھر وہاں سے 9 ذی الحج کو عرفات کو جائیں، پھر سورج غروب ہوتے ہی وہاں سے مزدلفہ آئیں، پھر وہاں قیام کر کے پھر 10 ذی الحج کو مینا کو آ جائیں، اور مینا میں وہ جمرات کی رمی کے لیے پیدل وہ اپنا راستہ اختیار کریں، تو ان کو بھی پیدل حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ پیدل حج کرنے کی فضیلت حاصل کرتے۔ اپنے مقام ہی سے پیدل جائیں، ضروری ہے پیدل حج کے لیے یہ ضروری نہیں۔ تو بہرحال براق سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جبرائیل نے بٹھایا، اور یہ سواری انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھی۔ راستے میں مدینہ منورہ کی بستی گزری، جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے۔ کوہ طور آیا، وہاں نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر، جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو ہوئی اور ان کو تورات عطا کیا گیا۔ بیت اللحم پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بتایا گیا کہ یہاں عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز وہاں پڑھی، تیز رفتار سواری بھی ہے، اور جو
راستے کے مناظر ہیں، مقامات ہیں، ان مقامات کو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہی تو میں نے عرض کیا تھا، معراج کا واقعہ اپنے اندر کئی معجزے رکھتا ہے۔ ہم تیز رفتاری سے کہیں گزریں تو راستے کی منزلوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، ہوائی جہاز سے گزرتے ہیں، کون سی منزل کیا منزل ہم برابر سے دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجیب سفر کو ایسا بنایا، اس میں تضاد چیزوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے یہ پیغام دینا چاہا، تمہارے رب کی بہت بڑی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ میرے محبوب کو تیز رفتاری سے سفر بھی کراؤں گا اور راستے کی منزلیں اور مقامات بھی دکھاؤں گا۔ اس لیے اگر کوئی بعد میں آنے والا اس سفر کو جھٹلائے گا، اس لیے اللہ پاک نے اس سفر کو قرآن مجید میں اتار دیا، قرآن کی آیتیں بنا کر اس کو قرآن بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او میرے بندو، تمہیں کوئی شک نہ ہو میرے محبوب کے اس سفر پر، تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو میرے حبیب کے اس مبارک سفر پر، اس لیے میں نے اس کو قرآن میں ہی آیات بنا کر میں نے اس کو اتار دیا ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی قربان جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس انداز سے گفتگو کیا اور جس کلام کے جس طرز کو اپنایا، وہ خود بتاتا ہے کہ معراج ایک انتہائی مبارک سفر ہے۔ معراج کا یہ واقعہ معجزوں سے بھرپور واقعہ ہے، کہیں کوئی بعد میں آنے والا اس کا انکار نہ کر دے۔ کوئی اس سفر کو روحانی سفر کہتا ہے، کوئی اس سفر کو وہ خوابوں کا سفر کہتا ہے۔ اگر خواب کا سفر ہی ہوتا تو پھر اللہ کو قرآن مجید میں اس انداز سے اس واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کیا خوب اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات سیر کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروایا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے اپنی پاکی بیان کی، سبحان الذی، اور میرے بندوں میرے محبوب کی طرف بعد میں دیکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب آیا، میرے محبوب نے سفر کیا، بلکہ اس نے کہا سبحان الذی اسری، اس کو دیکھو جس نے اپنے محبوب کو لے آیا۔ اور اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہر کام آسان ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندوں کو چلایا، سیر کروایا، لیلاً، رات کے حصے میں سیر کروایا۔ عبد کا لفظ استعمال کیا، بندگی، اپنے محبوب کی بندگی کا اظہار کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے یہ سوال کیا، میرے محبوب تمہارے اوصاف میں کون سی صفت تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرے خدا مجھے بندگی کا جو وصف ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے آپ کے پسند کا لفظ استعمال کیا، بندہ کر کے آپ کا اظہار کیا۔ دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے آپ کو بندہ کہا، وَأَنَّهُ لَمَّا قام عبد اللہ، اللہ نے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ یہاں بھی بعبدہ ہی اپنا بندہ قرار دیا، کیونکہ یہ وصف، یہ صفت رسول اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے پسندیدہ لقب سے آپ کو پکارا، سبحان الذی اسری بعبدہ
تو پہلے ہی جملے میں، پہلے ہی لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کے سوال کو دور کر دیا۔ اے لوگوں، میرے بندو، یہ نہ دیکھو کہ میرا محبوب آیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو آنے کا انتظام کیا۔ اس ذات کو دیکھو جو اپنے بندے کو لے گئی، اور وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، زمان و مکان سے وہ بالا تر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کے لیے مکان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو لامکان ہے۔ زمانے کو اس نے پیدا کیا، زمانے میں وہ شامل نہیں بلکہ زمانہ اس کی مخلوق ہے، مکان میں وہ شامل نہیں بلکہ مکان اس کی مخلوق ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ذرا غور کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمرانی دی تھی، سلطنت دی تھی، انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، رب اغفر لی، اور میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد میں انہوں نے دعا کی، وہب لی، اور مجھے ایسا عطیہ دے دے، ملکن، ملک کا ایسا عطیہ دے دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ ایسا ملک، ایسی بادشاہت، ایسی حکمرانی میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ ان کے بھی دعا مانگنے کا انداز دیکھیں، پہلے اللہ سے مغفرت طلب کی، اس کے بعد میں دنیا مانگی، ملک مانگا، اور ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی مولا گھر دے دے، دکان دے دے، تجارت اچھی کر دے، بچی کا بیاہ کر دے، بیٹے کو اچھا جاب دلا دے۔ پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ ہم نے جو کھل کر چھپ کر جانے انجانے دن رات گناہوں میں بسر کر دیتے ہیں، پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک رب سے مانگو، پھر اس کے بعد رب کے حضور اپنے ضروریات کو بھی رکھو۔ میرے رب کی قسم، اس کی عزت و جلالت کی قسم، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ایک اکیلا خدا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، ہم کو اس نے پیدا کیا، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی وجود نہ تھا، عدم سے اس نے وجود بخشا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ نے حضرت سلیمان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسا تخت دیا جو ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی، اور اوپر سے پرندے ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور جدھر کو جانا چاہتے تھے وہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ تخت ان کو لے کر چلا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام بھی ان سے لیا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا، سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد میں 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام ہوا، اور یہ بیت اللہ جو بنایا گیا وہ روئے زمین اور آسمان کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے بیت اللہ کو بنایا۔ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ رہا، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروایا گیا، اور اللہ نے ایسی ان کو حکومت دی تھی۔ اس مسجد کو بنانے میں تقریباً 39 یا 40 سال کا عرصہ اس جلیل القدر پیغمبر کو گزرے، جن کو اللہ پاک نے حکومت عطا کی تھی، بادشاہت سے ان کو نوازا تھا، جنوں انس ان کے خادم اور غلام تھے۔ ایسے پاورفل بادشاہ کے لیے انہوں نے جو حکومت کی وہ اس عرصے میں اس کی تعمیر ہوئی۔ 13 سال کی عمر کے تھے حضرت سلیمان جب اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، اور 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 40
سال وہ بادشاہ رہے تو اس وقت کی وہ تعمیر چلتی رہی اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت اسرائیل ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے دیکھ کر اللہ سے گزارش کی، مولا مسجد کا کام پورا نہیں ہوا، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں مسجد کے اس کام کو پورا کر سکوں، تیرا ایک گھر بنا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان تمہارا جو وقت تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے، مسجد کا کام بھی پورا ہوگا اور تمہاری موت بھی آ جائے گی، تمہیں اب لوٹ کر میرے پاس بھی آنا ہے۔ جلیل القدر طاقتور بادشاہی بھی ہو، حکمرانی بھی ہو اور ساتھ ہی پیغمبری بھی ہو، ایسا جلیل القدر پیغمبر ہو اور وہ اپنے موت سے مہلت مانگ رہا ہے، مولا نیک کام کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو تمہیں موت آنی ہی ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحے کی کسی کو نہ تاخیر کی جائے گی، نہ جلدی کسی کو اپنے پاس سے اس کو بلا لیا جائے گا۔ او اللہ کے بندو، ہم کس غفلت کا شکار ہیں، آج ہم دنیا کے کن جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم مال دولت کے ہیر پھیر میں لگے ہوئے ہیں، آل اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گھر پر گھر بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، بزنس پر بزنس چمکانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس کو کم از کم حلال طریقے سے کرتے تو خدا کا حکم پورا ہوتا۔ ہم نے تو نہ حلال دیکھا نہ حرام کی کوئی تمیز باقی رکھی، سودی لین دین ہمارا ہو گیا، رشوت کا بازار گرم ہو گیا، دھوکہ دہی عام ہو گئی، یتیموں کا مال ہم نے اپنا مال سمجھ لیا، بیواؤں کو سہارا دینا چھوڑ دیا، بلکہ ان کا مال اور جائیداد کو اپنی سمجھنا شروع کر لیا، وقف کی پراپرٹیوں کو اپنے نام کرنا شروع کر دیا۔ او اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو جو زندگی کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو موت کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو دن کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو رات کا بھی مالک ہے۔ ہماری تنہائی بھی اس کے لیے تنہائی نہیں ہے، ہمارا مجمع بھی اس سے کسی چیز کو نہیں روک سکتا، ہمارا چھپ کر گناہ کرنا اس کے لیے عیاں اور ظاہر ہے، کوئی اس کے پاس پردہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو عبد الرحمن کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جس طرح وہ عتیق الرحمن کو دیکھتا ہے، وہ عبداللہ کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اور کو بھی دیکھتا ہے، وہ مسلمان کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جس طرح وہ غیر کو بھی دیکھتا ہے، وہ انسان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، ہر مخلوق اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے رب کی قسم، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، اولاد نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے بندو ان سب کو پیدا کرنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے سامنے گناہ نہیں کرتا، حیا آتی ہے اسے، اور اس اولاد سے نوازنے والے رب سے تو حیا کرو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے گناہ کرنے سے آر کرتا ہے، ڈرتا ہے، خدا اس ماں باپ کو، وہ والدین کا تحفہ دینے والے خدا سے تو حیا کرو۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر غیرت ہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ہم اسی کے سامنے بے غیرت ہوئے پھرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، سمجھو اس کا ایمان نہیں۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق بنتا ہے۔ ہم نے تو ساری چیزیں بھلا دی، سب کچھ فراموش کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، مسجد کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان ایک لکڑی کے سہارے سے وہ کام کروا رہے، دن رات جنات تعمیر میں لگے ہوئے تھے،
اسی حالت میں اللہ پاک نے ان کی روح نکالی، وہ اس لکڑی کے سہارے ویسے ہی کھڑے رہے اور کام مسجد کا برابر جاری تھا۔ 1 سال کا عرصہ ہوا تب جا کر، ان کی موت کے بعد بھی 1 سال کا عرصہ ہو گیا تب جا کر مسجد اقصی کا پورا کام مکمل ہوا۔ اور دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ لکڑی ٹوٹی حضرت سلیمان کا جسم نیچے گرا، تب جنات کو پتہ چلا۔ قرآن میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، فلما خر، جب حضرت موسیٰ وہ حضرت سلیمان وہ دیمک کے لکڑی کھا کر لکڑی کے گرنے کے ساتھ یہ گر پڑے، تبینت الجن، تب جنات کو پتہ چلا۔ انہوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر غیب ہم کو پتہ چلتا تو اتنے سخت کام میں ہم اتنے دنوں سے نہیں رہ پاتے۔ اس میں ایک پیغام ہے، جو لوگ عاملوں کا نعوذ باللہ سامیوں کا چکر لگاتے، سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کام ہو جائے گا، ان کے پاس بڑے عامل ہیں، موکل ہیں، وکیل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اگر ان سے کوئی کام کا بننا ہی ہوتا، بگڑی ان سے بننے کا کچھ گمان ہی ہوتا، تو یہ جو جنات تھے وہ کیوں اتنا سخت کام، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر دیواروں پر لگانا، کوئی آسان کام نہیں تھا، اتنا سخت کام وہ کیوں کرتے؟ اسی کو قرآن نے کہا کہ جب حضرت سلیمان گرے تب ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ غیب جانتے تو ہم یہ اتنی مصیبت نہ اٹھاتے۔ سامنے حضرت سلیمان کھڑے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سلیمان اپنے روح کے ساتھ ہیں، حالانکہ روح پرواز کر کے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو یہ بیت المسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر، اور راستے میں یہ ساری چیزیں، مناظر کا دکھلانا، مدینہ منورہ کی بستی دکھلانا، طور کی پہاڑی کو دکھلانا، بیت اللحم کو دکھلانا، اور وہاں آپ کا نماز پڑھنا، اور پورا سفر طے کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے بیت المقدس، تو باہر جو بہت بڑا چٹان تھا اس سے سوراخ حضرت جبرائیل نے کیا، آپ کی سواری کو اس پتھر سے باندھ دیا۔ آپ بتائیں جنت کی سواری جبرائیل کے بغیر چلی جائے گی؟ حضور کو لینے کے لیے آئی تھی، کیا اس حضور کو چھوڑ کر ویسے ہی چلی جائے گی؟ باندھنے کی ضرورت تھی اسے، لیکن باندھا گیا۔ یہ سب امت کو پیغام ہے۔ بعض لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں، درخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ خدا خود مجھے کھلا نہ دے۔ اتنا بھروسہ خدا کی ذات پر، اور اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر کا دروازہ لاک کرو، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ دکان مقفل کرو، جو ہو سکتا ہے سبب کا اختیار کرو۔ میں نے شروع میں بھی کہا اللہ چاہتے تو بغیر سواری کے بھی یہ سفر ہو سکتا تھا، وہ احکم الحاکمین ہیں، لیکن سواری کا اللہ پاک نے انتظام کیا، اور تیز رفتار سواری کا انتظام کیا، تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے کمالی پیغمبر، اتنے با کمال خدا کے پیغمبر تھے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی حکومت دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے زمین کو مختصر کر دیتا، ایک قدم مسجد حرام میں، اگلا قدم مسجد اقصی میں آپ کا پڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس سے ہدہد غائب تھا، پوچھا لوگوں سے مالی لا اری الہدہد، کیا ہوا؟ ہدہد نظر نہیں آتا۔
اور جیسے ہی بعد میں آیا، اس سے پہلے حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر وہ صحیح اپنی بات نہ بتائے تو میں اس کو ذبح بھی کر دوں گا۔ اس نے خدمت پر جو مامور تھا وہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ اب ہدہد کچھ تاخیر سے پہنچا، کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ملکہ سبا جو بہت بڑی سلطنت کی مالک ہے، وہ سورج کو پوجنے والی قوم کی وہ ملکہ ہے، میں اس کے پاس سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس پیغام بھیجا، ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ اب وہ آنے پر واقعہ تو لمبا ہے، لیکن اس واقعے سے ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہ خبر لے کے آیا، پھر اسی کے ذریعے ایمان لانے کی دعوت اس تک پہنچائی گئی۔ اس نے اپنے وزراء سے، امراء سے، صاحب رائے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی تمہارے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم قتل و قتال مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ آئے تو ساری بستی کو اجاڑ کر برباد کر کے رکھ دے گا، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ملکہ سبا آنے والی تھی، حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت لے کر ہمارے پاس حاضر ہوگا؟ ایک جن، عفریت قسم کا، بھیانک قسم کا جن، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ تو ایک ایمان والے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں آپ کی خدمت میں لے کر آ کر پیش کر سکتا ہوں۔ تو اتنے میں اسے اجازت ملی، وہ آنکھ بند کر کے جو کھولے تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے، ایک ایمان والے کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت دور تھا، اتنا طویل مسافت سے خدمت میں پیش کرنے کے لیے پلک جھپکنے کی دیر، وہ اتنے میں اتنا سفر پورا کرا سکتا ہے۔ تو میرا محبوب، وہ میرا خدا، وہ مختار کل ہے، اپنے محبوب کے لیے قدم میں وہ پورا انتظام کر سکتا ہے۔ اسی لیے معراج کا واقعہ لوگوں کی عقلوں کو مار دیتا ہے، وہ کہنے پر یہ آمدہ ہو جاتے ہیں، جرأت کر لیتے ہیں کہ معراج کا واقعہ تو خواب میں ہوا۔ اور اللہ کے بندو، سلیمان کا ایک امتی مومن وہ بلقیس کے تخت کو لمحے میں سلیمان کے سامنے پیش کر دے تو یہ میرے محبوب، وہ تو حبیب رب العالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرور کائنات ہیں، سردار دو جہاں ہیں، جن کے صدقے میں خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو وجود بخشا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ اس کے لیے تو اتنے لمحوں میں یہ سفر کا کرا دینا وہ کوئی خدا کے لیے مشکل نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس واقعے کو جو اللہ نے بیان کیا، بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، مجھے تم میرے محبوب کو نہ دیکھو کہ میرا محبوب نہیں آیا ہے بلکہ میں نے اسے بلایا ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، جس نے اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، راتوں رات سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اٹھایا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کو پہنچایا۔ تو اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا، اس آیت کے پہلے لفظ کا انتخاب کیا، اس نے یہ کہہ دیا تمہارا خدا تو بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کے معنی ہیں پاکی کے، پاکی بیان کرنے کے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ میں صرف اس آیت کے بارے میں مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں، عبد کے لفظ کا اللہ پاک نے استعمال کیا کیوں؟ کچھ لوگوں نے یا تو حضور علیہ السلام کے اس سفر معراج کا سرے سے انکار کر دیا کہ یہ جسمانی معراج نہیں بلکہ یہ صرف روحانی معراج تھی۔ کچھ
لوگوں نے اس سفر معراج کی وجہ سے نعوذ باللہ خدا کے رسول کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ دونوں افراط و تفریط سے کام لینے والے گروہ ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ یقیناً مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصی پہنچا، وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کرائی، جو بھی ہو پھر بھی وہ میرا بندہ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو لے گیا، یقیناً میرا محبوب آسمانوں کی سیر کرنے والا، وہ میرے ہم کلامی کے لیے وہ میرے تک پہنچنے والا ہے، لیکن یہاں تک آنے کے بعد بھی وہ مقام الوہیت پر فائز نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے مقام عبدیت کے اوپر ہی برابر فائز رہا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ آگے اللہ نے بیان کیا ہمارے یہ سفر کرانے کا مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، میرے محبوب کو میری نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خدا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور ہمیشہ وہ سماعت کرنے والا، ہمیشہ وہ بصارت رکھنے والا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور کچھ لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ یہ سفر روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، عبد کا لفظ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے کہ عبد روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا، روح اور جسم دونوں ہوں تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی جہاں قرآن میں عبد کا عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبدن کی جمع ہے عباد، عبد کے معنی ہے بندہ، عباد کے معنی ہے بندے، تو عبدن کی جمع عباد ہے۔ تو جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ تو پتہ چلا ان لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ سفر معراج جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے ساتھ اللہ پاک نے پورا کروایا۔ اگر صرف روحانی واقعہ ہوتا تو مکے کے کفار بھی اس پر انکار نہ کرتے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے شاہ ہرقل کو حضرت دہیہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا، ایمان کی دعوت دی، خط عربی میں تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا، تو اس نے عربی دانوں کو بلایا۔ اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ مکے کے قافلے کے ساتھ سردار بن کر ہرقل کے پاس روم گئے تھے، تو ان کو دعوت ملی۔ اب یہ سوچا چلو ایک اچھا موقع ملا ہے، بادشاہ سے مدد بھی مانگیں گے اور اس نبی کے نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اور ہرقل کے سامنے گفتگو چلی تو وہ نشانیاں پوچھتا جاتا ہے۔ پہلا سوال اس نے کیا، کیا جو یہ خط دینے والا نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الانبیاء، انبیاء تو ایسے ہی ہوتے کہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے لوگوں میں، ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، روز بروز لوگ ماننے والے بڑھ رہے ہیں، کمی تو نہیں ہوئی، خدا کی قسم آج تک یہ بڑھنے کا سلسلہ برابر جاری ہے، ہر روز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
اسلام کی آغوش میں آنے والے غیر مسلم، عیسائی، یہودی اور یہاں کے ہمارے برادران وطن جو سچے دل سے قرآن پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، اپنے ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، زندگی کو پڑھیں، ان کا دل ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے قرآن اور حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ میں وقت پر آنے کو میں اور آپ مسلمان تیار نہیں ہیں، اللہ رسول کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کام ہمارے لیے اہم ہیں، ہماری دنیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ساری چیزوں کا ہمارے پاس مقام ہے، لیکن خدا اور رسول کے پیغام کو سننے کا وقت نہیں ہے۔ جن کے پاس لوٹ کر مجھے آپ کو پہنچنا ہے، اور اللہ کے بندوں مرتے ہی قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہو گے؟ جو لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے سامنے کس بات کی گواہی دیں گے؟ کچھ تو ڈرو، کچھ تو خوف کرو، پتہ نہیں موت رات کو آئے گی یا دن کو آئے گی، صبح کے اجالے میں آئے گی یا شام کے اندھیرے میں آئے گی، تنہائی میں، مجمع میں، کس حال میں آئے گی ہم کو خود پتہ نہیں ہے۔ کوئی ایک ہم میں اٹھ کر دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میری موت فلاں وقت آئے گی، وہ سائی بابا نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے وقت سے پہلے ہی وہ مر کے چلا گیا۔ اس کے ماننے والے حیران رہ گئے، جو اس کو پوجا کرتے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس نے موت کے وقت کو متعین کر رکھا ہے، لیکن اس کا علم ہے۔ وقت آنے کے بعد ہی اسرائیل کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب دنیا سے جائے گا، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن پڑھ کر، حدیث سمجھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم قرآن اور حدیث سے کیا دور ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے، اسلام و ایمان سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، عربی میں وہ خط تھا۔ تو اس گفتگو میں ابو سفیان نے، اسے ہمت نہ ہوئی کہ وہ جھوٹ بول سکے، وہ سوچ ہی رہا تھا کوئی ایک موقع ملے کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ ہرقل نے جس انداز سے ان عربوں کو بٹھایا تھا، پیچھے ایک صف تھی، سامنے اس نے ابو سفیان کو بلا لیا تھا، پیچھے والے ابو سفیان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے ساتھ والے کہیں گے کہ ہمارے سردار نے جھوٹ بولا ہے۔ اس ڈر سے اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کافر ہوتے ہوئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انتظار تھا موقع ملے تو جھوٹ بولوں گا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ موقع نہ ملا، مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے والے، میرے لوگ مجھے کل جھوٹا نہ کہیں۔ آج ہمیں اتنی حیا بھی نہیں، بھری بس میں فون اٹھائے کہتا ہے کہ میں گھر میں ہوں، گھر میں رہ کر بچوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں باہر ہوں۔ کچھ تو اپنوں سے تو حیا کرو۔ یہ کافر رہتے ہوئے اسے حیا آئی ہے کہ میرے لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ آج جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں، بیٹھے بیٹھے جھوٹ، کھڑے کھڑے جھوٹ، چلتے پھرتے لیٹے، ہر ہمیشہ تنہائی، مجمع، محفلوں میں، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سچ بولے تو شاید ہم سپڑ جائیں گے، جیسے ہمارے کولار کی کہاوت ہے، سچ بول سپڑ جا، جھوٹ بول نکل جا، تو شاید ہم نے وہی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ جملہ حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، کیوں؟ فإن الصدق ينجی، کیونکہ سچائی تم کو نجات دے گی، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ یہ جو ہمارا جملہ ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ بولنا بھی گناہ ہے۔ تو وہ ابو سفیان ہرقل کے سامنے اپنی بات بدل کر نہ بول سکے، تو باتوں باتوں میں
اس نے ساری باتیں پوچھی، ہر بات پر وہ کہتا کذالک الانبیاء، اسی طرح انبیاء کا یہی کام ہے، ایسے ہی انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ انہی باتوں میں ابو سفیان کو جب کوئی بات کا موقع نہ آیا تو اس نے یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کو اٹھایا کہ دیکھو ساری باتیں صحیح لیکن وہ معراج کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر گویا اس بادشاہ کو حضور کے خلاف اکسانا چاہ رہا تھا کہ اس سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جھوٹا ہے معراج کا واقعہ، کہ لمحے میں راتوں رات سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، پھر آسمان کی سیر بھی، جنت و جہنم کا نظارہ بھی اور مختلف مشاہدے بھی، اور پھر اسی رات واپس بھی آ گیا۔ تو اتنے میں ہرقل کے پاس سامنے ہی وہ مسجد اقصیٰ کا جو پادری تھا، جو وہاں خدمت پر مامور تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا، جیسے یہ واقعہ معراج کا اس ابو سفیان نے بیان کیا تو اس عالم نے ہرقل سے کہا کہ ہاں اس رات میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا، جس چٹان میں سوراخ نہیں تھا اس میں سوراخ تھا، اور رات کو میں جاتے ہوئے مسجد کے دروازے بند کر کے جاتا تھا، اس رات میں بند کرنا چاہا لیکن دروازے جو مین داخلی دروازہ تھا وہ بند نہ ہو سکا، میں نے اور خدام کو بلایا وہ دروازہ کوئی بند نہ کر سکا، تو اس گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر کی دیوار اس دروازے پر سخت پڑ چکی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، صبح تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، چلو ایک کام کریں صبح میں آتے ہیں اس کا کام پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب صبح میں پہنچتا ہوں تو وہ اپنے معمول کے مطابق برابر بند ہو رہا ہے اور اس چٹان میں سوراخ بھی تھا، مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہاں نبی آئے تھے اور یہ معراج کا واقعہ سچا ہے۔ ابو سفیان جھٹلانے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس معراج کے واقعے کو وہاں بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر روحانی سفر ہوتا، خواب کا یہ سفر ہوتا، ابو سفیان اس واقعے کا ذکر نہ کرتے، اور وہ ذکر کرنے کے بعد وہ پادری اس کی تصدیق نہ کرتا۔ جب آپ مکہ مکرمہ واپس آئے، ابو جہل کے سامنے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ام ہانی کے سامنے آپ نے بیان کیا۔ ام ہانی نے کہا آپ تو نبی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان نہ کریں، اس راز کو راز رہنے دیں، کیونکہ اگر آپ مکے والوں کے سامنے بیان کریں گے لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے بندو خواب کا واقعہ ہوتا ام ہانی کیوں روکتی؟ خواب میں تو آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے، کوئی ایم پی بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، آنکھ کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، کہاں سوئے ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، خواب میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ام ہانی کو ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اور جیسے ہی آپ نے اس واقعے کو مکے والوں کے سامنے بیان کیا ابو جہل خوش ہو گیا۔ اس وقت تک ابو بکر صدیق آپ کی مجلس میں موجود نہیں تھے، یہ دوڑتا ہوا گیا، چلو آج تو موقع ملا، اس کے دوستوں کو بتاؤں گا نعوذ باللہ کہ کتنا جھوٹا ہے۔ ابو بکر کے پاس ابو جہل پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا کوئی رات کے اندھیرے میں مکے سے فلسطین ملک شام بیت المقدس جا سکتا ہے اور پھر واپس بھی پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہنے والا جھوٹا ہے۔ تو فوراً ابو جہل نے کہا اگر یہ دعویٰ تمہارے دوست محمد کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا کہو گے؟ صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا اگر میرے دوست محمد کہتے ہیں تو ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یقیناً یہ بات سچی ہے، یہ واقعہ سچا ہے۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا، اور اللہ کے بندو خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو بکر کو صدیق کا لقب نہ ملتا، خواب کا واقعہ ہوتا ام ہانی اس کو نہ روکتی، خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل ایسا نہ اتراتا، خواب کا واقعہ ہوتا ابو سفیان ہرقل کے سامنے بیان نہ کرتا، خواب کا واقعہ ہوتا مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے پادری کو اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے اللہ پاک نے جو بیان کیا، سبحان الذی، میری ذات کو دیکھو میں ہر عیب سے پاک ہوں، سلیمان کے اس مومن کے لیے ایک لمحے میں وہ بلقیس کے تخت کو وہاں سے وہاں تک پیش کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، اور میرے محبوب کو میں لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس لیے
کہیے سبحان الذی، اس رب کی ذات کی طرف دیکھو جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ زمانے سے ماورا ہے، وہ مکان سے ماورا ہے، وہ خالق کل کائنات ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اللہ کا احسان ہے اور اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ذات پر ایمان لانے کی اور ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو، یقین کو اور مضبوط فرمائے، اسی ایمان و یقین کی زندگی اور اسی ایمان و یقین کے ساتھ ہمارا آخری لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین